تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ اللہ آپ میری نسل میں آخری نبی کو پیدا فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 باتیں بھی فرمائیں۔ وہ کیا کام کریں گے؟ 4 کام، پیدا ہو کر 4 کام کریں گے۔ پہلا، جیسا میں نے آپ کے سامنے ابھی فرمایا، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کتاب کا علم لوگوں کو دیں گے، وہ سمجھائیں گے کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ قرآن کی آیتیں کیا ہیں۔ اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت دیں گے، احادیث دیں گے اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تزکیہ کریں گے، دلوں کی صفائی کریں گے۔ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو سمجھنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنا ہوگا کہ وہ آخر نبی کیسے تھے، یہ دعا آخر کیسے قبول ہو گئی، یہ دعا کے لیے کیا کیا کرنا پڑا، اور 4 امتحانات لیے ابراہیم علیہ السلام سے، بڑے امتحانات، اور آپ کامیاب ہوئے ان امتحانوں میں، اور اللہ نے خوشی میں، ان امتحانات کی خوشی میں آپ کی نسل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیا۔ سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ ہوا کہ آپ نے جب دین اسلام، اللہ کے ایک ہونے کی بات کہی، تو نمرود کی وہ آگ کو دہکایا گیا اور کہا گیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر چم و چرا کیے ہوئے آگ میں جانا پسند فرمایا۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ مذاق نہیں ہے جبریل کا اس زمین پر آنا اور یہ کہنا کہ میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، آپ جو فرمائیں گے وہ آپ کی مدد ہو جائے گی۔ جبریل امین نے کہا ابراہیم میں آپ کی مدد کے لیے آیا، آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آپ فرما دیں، آپ جو کہیں گے وہ میں کر جاؤں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جبرائیل میرا ایمان تجھ پر نہیں ہے، میرے رب پر ہے، اور میرا رب اللہ ہے، وہ اگر میری مدد کرنا چاہے تو کرے، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں آگ میں گروں تو گروں گا، وہ چاہتا ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جل جاؤں گا، لیکن مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا ایمان میرے اللہ پر ہے، جبرائیل پر نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا حضرت ابراہیم کو ادھر آگ میں ڈالا جا رہا، اور اللہ نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر۔ وہ آگ میں کیوں جا رہے تھے؟ کیونکہ انہیں اللہ کی دعوت، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کی سزا انہیں مل رہی تھی، لوگوں کو اللہ کی دعوت دینے پر انہیں سزا مل رہی تھی۔ اللہ نے مدد کر دیا، آگ کو حکم دیا کہ تجھے ٹھنڈی ہو جانا ہے۔ ٹھنڈی کا مطلب اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ میرے ابراہیم کو سردی ہو جائے، میڈیم ہو جاؤ، نہ سردی ہو نہ گرمی ہو، بلکہ میرا ابراہیم محفوظ ہو جائے۔ اور اس وقت کی دنیا نے دیکھا کہ ابراہیم کو ڈالتے ہوئے لوگ خوش ہو رہے تھے کہ اب ابراہیم جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا وہ ایسا محسوس کر رہے ہیں جیسا وہ باغ میں، اور ظالموں کی نگاہوں پر مٹی پڑ گئی، ان کے ارادے فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ پھر دوسرا امتحان کہ پہلے تو اولاد ملی نہیں، بڑھاپے کی عمر میں جب اللہ نے اولاد عطا فرمائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تم اپنی اولاد، تمہارے بیٹے اسماعیل اور تمہاری بیوی کو لے جا کر جنگلوں میں چھوڑ دینا، اور ان سے بات بھی نہیں کرنا، خاموش پلٹنا اور نکل کر چلے جانا۔ آپ کی زندگی کا یہ دوسرا سب سے بڑا امتحان تھا۔ آج ہم اپنے گھر کو چھوڑ کے 1 دن نہیں رہ سک رہے ہیں، 2 دن نہیں رہ سک رہے ہیں، 3 دن نہیں رہ سک رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے لیے ایک عجیب بڑی قربانی دی تھی، چھوڑ دیے، چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ کی بیوی صاحبہ نے فرمایا کہ ابراہیم یہ گھنے جنگل میں جہاں پر جانوروں کے آنے کا ڈر اور شک و شبہ ہو سکتا، ایسی جگہ پر چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں ہم کو؟ آپ کچھ جواب تو دیجئے۔ اور اللہ کا حکم تھا ابراہیم بات نہیں کرنا، بولنا بھی نہیں، کیوں چھوڑ رہے ہیں، کس کے بولنے پہ چھوڑ رہے ہیں، خاموش تھے آپ۔ تو آپ سمجھ گئیں آپ کی بیوی جان کہ جو ہے یہ میرا جو شوہر ہے اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ اللہ کے حکم کی ہی تعمیل کرتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ یہ جو عمل کر کے ہم کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے پلٹ کر صرف اوپر آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، آپ سے بھی بڑا محافظ میرے لیے میرا اللہ ہے۔ یہ عورتوں کا ایمان تھا
ان کا جذبہ تھا کہ اللہ کے لیے قربان کر دیتے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسرا امتحان جو آپ نے دیا کہ جب بڑے عرصے کے بعد آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا اس وقت جب کہ جو ہے چلنے پھرنے ناچنے کے قابل ہو گیا، کھیل کود کے قابل ہو گیا، تو ویسی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم کیا دیکھے خواب میں کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ چلے گئے، پکڑ کے لے کے گئے، جا کر اسی جنگل وہ سنسان گھاٹیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا دی ہے۔ پلٹ کے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا کٹا تھا۔ تو آپ کی آنکھوں پر کیونکہ پٹی تھی آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ نے فوری اللہ سے توبہ کیا کہ اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں مجھ سے کوتاہی ہو گئی، کاٹنا تو اسماعیل کو چاہتا تھا اور یہ دمبا کٹ گیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں ابراہیم، ہم نے تمہاری اولاد کی حفاظت کے لیے جنت کے دمبے کو ذبح فرما دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ تمہارے اس انداز پر ہم فدا ہو گئے، ہم تم سے راضی ہو گئے جو تم نے یہ عمل کیا۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، ایسی قربانیاں دیں۔ اور چوتھا امتحان آپ نے دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی ذمہ داری اللہ نے حکم دیا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور آپ دونوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ اور اسی وقت اللہ سے یہ دعا فرمائی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اللہ آپ ہماری نسل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیجیے۔ اور اللہ نے ان کی امتحانوں کی قربانیوں کی بدولت اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ شب معراج کا مقدس سفر، ہر آسمان پہ گئے، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ہر آسمان پہ پیغمبر آ کر، دوسرے نبیاں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے تھے، ویلکم کرتے تھے۔ ساتویں آسمان پر جب پہنچے تو جو خانہ کعبہ آپ کو زمین پر نظر آتا، وہی خانہ کعبہ بالکل ساتویں آسمان پر گئے جس کا فرشتے طواف کرتے۔ اور آپ حیرت کریں گے، ایک آدمی اس دنیا کے اندر رہنے والا 10 مرتبہ سال میں 12 مرتبہ جب تک جی چاہے طواف کرتے رہے، عمرہ کرتے رہے، جب چاہے جائے عمرہ کرے، حج کرے، آ جائے، آسانی ہے نہیں۔ اور وہ آسمان پہ جو خانہ کعبہ ہے بنا ہوا، اس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اور فرشتوں کا یہ حال ہے کہ ان کو اپنی پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ طواف کا موقع ملتا، اس کے علاوہ نہیں ملتا۔ وہ خانہ کعبہ کی دیوار کو ایک بزرگ شخصیت، سفید داڑھی اور بہترین خوبصورت چہرے والے خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹیکا لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھئی 6 آسمانوں پہ لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، تو آپ بھلے 7ویں پہ آ گئے تو کوئی آ کے تو نہیں ملے، مگر ایک شخص خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹیکا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ یہ وہ ہیں، یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام۔ تو جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلتے ہوئے خود گئے۔ یہ 6 آسمانوں پہ یہ ہوا کہ پیغمبروں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ملاقات کیے، لیکن 7ویں آسمان پر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے خود گئے۔ اور جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریب آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس میں 2 باتیں بتائی گئیں، اولاد کتنی بلندی کیوں نہ چھو لے، اپنے باپ کے لیے اس کی عزت سب سے اول ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، امام الانبیاء ہے، اس کے باوجود اپنے والد کے پاس چلتے ہوئے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم سے ملاقات کے لیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ہم سے قربانی چاہتا ہے۔ ہم جب قربانی دیتے ہیں اللہ کے لیے، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو ایسے قبول کرتا ہے کہ ہماری نسلوں میں نیک اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی قربانیاں دی، اللہ نے پیدا فرمایا۔ کیسا ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے کثیر العیال بنایا تھا، بڑی تعداد آپ کی اولاد کی تھی، اور وہ اولاد ہر مقام پہ جا کر پھیل گئی، مختلف ملکوں میں، مختلف مقامات پر۔ تو ایک مکہ آئی اور ایک مدینہ آپ کی اولاد چلے گئی، ان سے نسلیں بڑی تعداد میں
اللہ تعالیٰ نے ددیال کی طرف سے مکے کو چنا اور مدینے میں ننیال کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو چنا۔ ددیال کی طرف خاندان کا انتخاب کیا تو بنو ہاشم کا کیا، قریش خاندان کا کیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور پھر ننیال کا انتخاب فرمایا تو بنو زہرا کا انتخاب فرمایا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی نسل میں سے تھے۔ تو اب آپ بولو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جو دعا تھی کہ اللہ ہماری نسل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمائیے، کیا اللہ نے اس دعا کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ دونوں طرف سے بھی اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو رکھا تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی مل جائے اور اسماعیل علیہ السلام سے بھی مل جائے۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطابات میں اکثر کہا کرتے تھے، کتابوں میں لکھا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی دعا مانگی کہ ایک زمزم والا مانگا تو دوسرا کوثر والا مانگا۔ دو دعائیں مشہور ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے مانگے اور آپ جانتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ہم کو آب زمزم ملا، ایڑی گھسے گھسے اور اللہ نے وہاں سے آب زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا، قیامت تک اس چشمے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، وہ آباد ہے ہمارے لیے۔ اور پھر دوسرا ایک حوض کوثر والے، آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک دن مریں گے، ایک دن اٹھائے جائیں گے اور وہ دن آئے گا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر پلائیں گے۔ تو ایک تو حوض کوثر والے اور دوسرے آب زمزم والے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بازی مار اپنے امتحانات کی قربانی کا صلہ ایسے پا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عجیب عجیب قربانیاں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا، بڑی تعداد میں آپ کے پاس بکریاں آ گئیں، بڑی تعداد میں اونٹ آ گئے، بڑی تعداد میں آپ کے پاس جائیداد اور مال و متاع آ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے۔ جب یہ سنا تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، جب آپ اتنا سب کچھ انہیں عطا کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے دوستی ہو جائیں گے۔ آپ نے انہیں کیا کمی دی؟ جانور ہیں، گھر ہیں، مال و دولت ہیں، آج ان کے پاس بہت کچھ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے دوستی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ، جب یہ بات ہے تو تم امتحان لے لو۔ اور وہ امتحان کے لیے گیا فرشتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باغ جہاں پر بکریاں، اونٹ اور سارے بھینس بیل پل رہے تھے، وہاں جا کر وہ ایک کنارے میں انسان کی شکل میں بیٹھ گیا اور بیٹھ کر زور زور سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وہ زور زور سے پڑھ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے گزرتے ہوئے سنے کہ اتنی پیاری آواز میں کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ چلے گئے، جا کر اس سے کہنے لگے کہ تو ابھی جو پڑھ رہا تھا وہ دوبارہ سے پڑھ، تیرے پڑھنے میں، تیرے کہنے میں بڑی مٹھاس ہے، اور تو میرے رب کا نام جب لیتا گئے تو مجھے بہت خوشی اور میں مسرور ہو جاتا ہوں، مجھے اور سننے کو جی چاہتا ہے، تو پڑھ۔ تو اس فرشتے جو انسان کی شکل میں وہاں تھا، اس فرشتے نے کہا کہ ابراہیم اب تک تو میں اپنی خوشی سے پڑھ رہا تھا، اب اگر آپ مجھ سے یہ سننا چاہتے ہیں اپنے رب کی تسبیح تو اب ضروری یہ ہے کہ آپ مجھے کچھ دیجیے، میں آپ کو سناؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا کہ میں لفظ جب ہی پڑھوں گا جب آپ مجھے کچھ دیں گے، قیمت ادا کریں گے، تب میں پڑھوں گا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، میرے حصے میں جتنی بکریاں ہیں آج وہ تیری ہو گئی، اب پڑھ۔ تو اس نے وہی اپنے مسرور آواز میں پھر اس نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ جھوم گئے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ پھر سے پڑھا۔ تو اس نے کہا پھر پڑھنے کی پھر قیمت لگے گی۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، بیل بھینسے جو کچھ میرے پاس ہے وہ تو لے، دے دیا۔ پھر کہا آپ پڑھ، تو اس نے پھر پڑھا۔ پھر تیسری مرتبہ جب خاموش ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اور پڑھ۔ تو اس نے کہا پھر قیمت لگے گی۔ تو آپ نے سارے اونٹ جو کچھ جانور تھے وہ اس کے حوالے کر دیے اور پھر فرمایا اب پڑھ۔ تو پھر اس نے پڑھا۔ اور چوتھی مرتبہ میں جب آپ نے خواہش کی کہ اب دوبارہ پھر سے پڑھ، تو اس نے کہا کہ اب تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا، لہٰذا اب میں پڑھنا بھی نہیں چاہوں گا کیونکہ تم دے نہیں سکتے اور میں پڑھوں گا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا تم یہ بھول گئے کہ ابھی ابھی تم نے میرے پاس سے بکریاں لے لی، بیل اور بھینس لے لیے، اونٹ اور جانور لے لیے،
لہٰذا یہ جانور اور بکریاں، یہ بیل بھینس لے کر کیا کرو گے کہ اگر ان کو سنبھالنے والا نہیں ہوگا، لہٰذا اب اس کے سنبھالنے کی ذمہ داری تم مجھے دے دو، اس کے بدلے تم وہ تسبیح پڑھتے رہو۔ فرشتے کی آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ اس نے کہا کہ ابراہیم، میں اللہ کی جانب سے آیا ہوا فرشتہ ہوں، اور میں تیرے امتحان کے لیے آیا تھا، اور تیرے ایمان کو دیکھ کر میں آج مجبور ہوتا ہوں کہ تو واقعی میں اللہ کا خلیل ہے، واقعی میں تو اللہ کا دوست ہے جو اپنے رب سے ایسی محبت کرتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ربیع الاول کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے اب ہر جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں گے، اور آنے والے جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کے پیدا نہ ہونے سے پہلے کے جو حالات تھے آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ کے لیے وقت نکالیے، بہت کم وقت رہ گیا، آج زندہ ہے کب کون مر جا رہا نہیں معلوم ہو رہا۔ ہاں، مرنے کے بعد میں اللہ کو وہاں جا کے بولیں گے اللہ تھوڑا ٹائم تو میں جا کے آتا ہوں، کوئی اجازت نہیں ملے گی۔ لہٰذا ابھی وقت ہے، جو سمجھ میں آتا اچھے کام کر لینا اور اس دنیا سے چلے جانا، کیونکہ ہمارے پاس جانے کے بعد آنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ انہیں سنت سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنتیں ادا کریں۔